السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 2023 بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم تمام کو پورے روزے رکھنے ہیں، پوری تراویح پڑھنی ہے اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 3 سوال بہت کیے جاتے ہیں اور تینوں باتیں بڑی اہم ہیں جو کہ مسلمانوں کے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے سامنے روزہ آتا ہے، تو اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی روزے کی نیت کیسے کی جائے گی، کس طریقے سے نیت کریں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اب افطاری کی نیت کیسے کریں، افطاری میں کون سی دعا پڑھیں، افطار کرتے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تراویح میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹھہرا جاتا ہے، اس میں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ آج ان تینوں باتوں کو میں اس ویڈیو کے اندر کلیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی چیز روزہ ہے کہ روزے کی نیت کیسے کریں۔ روزے کی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ کل کا روزہ رکھوں گا، بس یہی نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ رات کو نیت کر کے سو گئے کہ میں کل کو روزہ رکھوں گا، اب تراویح میں اب سحری میں آپ کی آنکھ کھلی یا نہ کھلی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یا اگر آپ سحری کے اندر اٹھے، آپ نے کچھ کھا لیا، تو آپ کا کھانا اور تراویح کے اندر اٹھنا یہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ اس بات کی نیت ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی آنکھ جو ہے صبح کو کھل رہی ہے تو آپ صبح کو نیت کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت کھل رہی ہے، فجر کے وقت آپ نیت کر سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے 10 بجے کھل رہی ہے، آپ 10 بجے نیت کر سکتے ہیں۔ زوال سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن بہت سارے مرد اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا ہی ضروری ہوتا ہے، ان کا دل میں اطمینان نہیں ہوتا، تو اب ان کے لیے ایک دعا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے، اب روزے کے بعد میں دوسری چیز آتی ہے افطار، کہ افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں افطار کے وقت کم از کم 10 منٹ پہلے دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کھانے کے سامنے بیٹھا ہے، بھوک سے بلبلا رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن یہ نہ تو کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے جب تک میرا حکم نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے 10 منٹ پہلے کم از کم ہم لوگوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اور افطاری کی دعا کیا ہے؟ افطاری کی دعا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ افطاری کی دعا ہے، آپ اس کو پڑھ کے افطار شروع کر دیجئے، کھانا شروع کر دیجئے۔ تیسری چیز آتی ہے تراویح کے اندر 4 رکعت کے بعد میں کیا پڑھتے ہیں، بیٹھ کر کے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اس وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی بہت دیر بیٹھ کر کے۔ آپ اسی طریقے سے استغفار کر سکتے ہیں، آپ اسی طریقے سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ اسی طریقے سے تراویح کی دعا پڑھ سکتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے تو نہیں ہے، لیکن ایک دعا ہے جو قرآن اور حدیث کے الفاظ کا مجموعہ ہی اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ دعا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ ہے وہ دعا جو 4 رکعت تراویح کے بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے یہ یاد نہیں ہے تو آپ خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، خاموش بیٹھنا بھی جائز ہے۔ آپ اسی طریقے سے استغفار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ 3 باتیں جو آپ کو کرنی تھی، بہت اہم تھی۔ نیت کیا ہے اور افطار کی دعا کیا ہے اور تراویح میں 4 رکعت کے بعد میں کیا پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور دعا کیجیے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔